جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور چوتھی چیز جو اپنی شوہر کی خدمت کرتی ہو، اطاعت و فرما برداری کرتی ہو۔ سن لو، عورت صرف اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے، اس میں کمی برداشت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے مجھے معاف کرنا کہ مولانا جرجیس صاحب اس طریقے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے اسی لیے اشارہ کیا ہے، آئے خواتین، آئے لیڈیز، آئے عورتوں، تمہارا شوہر تھکا ہوا، ماندہ ہوا، پریشان حال، بزنس کر کے، مزدوری کر کے جب تھکا ہوا گھر میں آتا ہے تو عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے تھکے ہوئے شوہر کا کھل کر استقبال کرے، جیسی دروازے پر دروازہ کھولنے جائے تو مسکراتے ہوئے اس کا دیدار کرے۔ یہاں ہوتا الٹا ہے، عورت بیچارہ، آدمی دن بھر بیچارہ کام کر کے آیا اور جیسی گھر میں گھسا بیوی نے اپنی داستان سنانا شروع کر دی، پلک خراب ہو گیا بجلی کا، پنکھا نہیں چل رہا ہے، موٹر پھک گیا۔ ارے اللہ کی بندی، یہ بات تھوڑی دیر میں بھی کہہ سکتی تھی، تیرا شوہر گھر میں آیا ہے، وہ تیرا شوہر ہے، بجلی میکینک نہیں ہے جو بجلی سنبھالے گا۔ آتے ہی اب آئے ہو، کب سے بجلی خراب ہے، اس کا موڈ خراب ہو گیا، کم وقت میں تو دن بھر کا تھکا ہوا آیا ہوں۔ بہت سی عورتیں شکایت کرتی ہیں، میرا شوہر 12 بجے رات میں گھر میں آتا ہے، پتہ نہیں کہاں بیٹھا رہتا ہے، 1 بجے گھر میں آتا ہے۔ میری بہنوں، ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، سنو، اگر تم گھر میں اچھے کپڑے پہن کر نہیں رہتی ہو، بن سنور کر نہیں رہتی ہو، صاف لہجے میں کہہ دوں کہ پرفیوم اور خوشبو لگا کر، میک اپ کر کے گھر میں تم نہیں رہتی ہو، تو پھر تمہیں یہ شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ میرا شوہر 12 بجے گھر میں آتا ہے، 1 بجے گھر میں آتا ہے، وہ پوری رات بھی گھر نہیں آئے گا، کیونکہ جب تم اس کے لیے بن سور کر تیار ہی نہیں ہو تو وہ اتنی جلدی آ کر کیا کرے گا تمہارے پاس؟ بدبو سونگے گا تمہارے پسینے کی۔ اس عورت کو شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، 12 بجے آتا ہے، 2 بجے آتا ہے، ہم تو کہہ رہے پوری رات نہ جائے، بھنگر بن کے رہے گی، کون جائے تیرے پاس؟ ہاں، تمہاری شکایت اس وقت جائز ہے جب تم بن سور کر اپنے شوہر کا انتظار کرو۔ عورت لپسٹک بھی لگا سکتی ہے، آتی تھی پہلے لپسٹک، اس میں خنزیر کی چربی، اب ساری کمپنیوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم یہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہماری لپسٹک میں چربی، خنزیر کی چربی، سور کی چربی کی آمیزش نہیں ہے۔ کمپنیوں نے اس بات کا پرماڑ پیش کیا ہے اور گواہی دی ہے۔ اگر یہ کنفرم ہو کہ سور کی چربی ہے تب تو نہیں لگا سکتی ہے، لیکن نہیں ہے تو لگا سکتی ہے۔ اور شوہر کے لیے باہر نہیں، باہر جا رہی لپسٹک لگا کے پتہ نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کس کا خون پی کے آ رہی ہے۔ اپنے گھر میں رہو، آدمی زیادہ سے زیادہ یہی سمجھے گا نا گھر کی اپنے آدمی کا خون پیا، وہ تو پیو، وہ تو روز پی رہی ہو، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنے اگر آپ کا شوہر لپسٹک کو پسند کرتا ہے تو آپ گھر میں لپسٹک لگا سکتی ہیں، کریم پاؤڈر لگا سکتی ہیں، رنگ ظاہر ہو ایسا میک اپ آپ استعمال کر سکتی ہیں۔ مرد کی زینت، مرد کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر نہ ہو، خوشبو اٹھے، خوشبو اٹھے، یہ مرد کی زینت ہے۔ کیا ہے؟ رنگ ظاہر نہ ہو۔ مثلا مرد لپسٹک نہیں لگا سکتا لیکن خوشبو خوب لگائے، جتنی لگا سکتا، جنت الفردوس لگائے، عود لگائے، کستوری لگائے، یہ لگائے، خوشبو اٹھ رہی ہو، مرد لگا سکتا ہے، لگا کے کہیں بھی جا سکتا ہے، لیکن عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے۔ لیکن عورت کی زینت اس میک اپ میں ہے جس کا رنگ ظاہر ہو اور خوشبو دبی ہوئی ہو، خوشبو دبی ہوئی ہو، اور رنگ ظاہر ہوگا، لپسٹک لگائے گی تو رنگ ظاہر ہوگا، کریم پاؤڈر لگائے گی تو رنگ ظاہر ہوگا، یہ عورت کا میک اپ ہے۔ لیکن عورتوں، میری ماں بہنوں، یہ سارے ہتھیار صرف اپنے شوہر پر استعمال کر سکتی ہو، کسی دوسرے غریب انسان پر نہیں، وہ تو مر جائے گا بیچارہ، شوہر کو مارو۔ اس لیے کہ تمہیں یہ سارے ہتھیار چلانے کی اجازت شریعت نے دی ہے، لیکن شوہر پر
کسی اور پر نہیں. فرمایا تمہارا شوہر گھر پہ آتا ہے تم اس کی تکان دور کرو, ہنس کر اس کا استقبال کرو, مسکرا کر اس کا جواب دو. اب گھر میں آیا بیچارہ تھکا ہوا, دیکھا عورت کچن میں گھسی ہوئی ہے, کپڑے سکڑے ہوئے, ایک پیچہ باہر جا رہا ہے, ایک اوپر جا رہا ہے, اور بال بکھرے پڑے ہیں, کچن کی گندگی لگی ہوئی ہے. ارے تجھے معلوم ہے کہ 5 بجے میرا شوہر آفس سے آتا تو 4 بجے تک تو نے کام کیوں نہیں سمیٹے؟ اپنے شوہر کا استقبال اچھے کپڑوں میں, اچھی خوشبو میں, اچھے میک اپ میں کیوں نہیں کیا؟ اب وہ سوچ رہا گھر پہ جاؤں تو اپنی بیوی سے گلے ملوں, تھکا ہوا ہوں, کچھ سکون حاصل کروں. گھر میں گیا, دیکھا یہ تو بھنگن بنی بیٹھی, غصے میں آیا, طلاق طلاق طلاق. اس سے تو اچھا میری آفس والی تھی, کم سے کم بنٹھن کے بیٹھی تھی. پھر وہ دیر سے آئے گا تمہارے گھر, کیوں آئے گا 10-9 بجے, کیوں بیٹھے گا تمہارے پاس؟ گھر میں آتا تم بھنگن بن کے رہتی ہو, تو پھر آفس والی ہی کو نہ پسند کرے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جائز ہے, وہ غلط کر رہا ہے, لیکن اس سے زیادہ غلط تم کر رہی ہو, کیونکہ تم اس کی بیوی ہو کر اس کو اپنے جسم سے روک رہی ہو اور فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دیتی ہو. اس لیے فرمایا کہ اگر عورت کو بچہ بھی ہو رہا ہو اور وہ اونٹنی کے اوپر بیٹھی ہو, زچگی کے وقت, بچے کی پیدائش کے وقت عورت کو ایک اونٹنی پہ بٹھایا جاتا تھا عرب کے اندر, تاکہ آسانی سے ڈلیوری ہو جائے, آسانی سے بچہ پیدا ہو جائے. فرمایا اللہ کے نبی نے اگر تم اس اونٹنی پر بھی بیٹھی ہوئی ہو اور تمہارے بچے کا ڈلیوری کا وقت قریب ہو, اور اس حال میں تمہیں تمہارا شوہر ہم بستری کے لیے تمہیں بلائے, تم سے وہ یہ چاہے کہ ہم اپنی بیوی سے فائدہ حاصل کرے, تو آئے عورت تجھے اس وقت بھی اپنے شوہر کے پاس جانا پڑے گا, اس لیے کہ اس کے دل میں لگی ہوئی آگ کو تیرے علاوہ کوئی بجھا نہیں سکتا ہے. اگر اس کے دل کی آگ کو تو نے نہیں بجھایا تو تیرا شوہر غلط کام میں پڑ سکتا ہے, ادھر ادھر جا سکتا ہے, اس کے خرمن میں آگ لگ سکتی ہے, وہ غلط راستے پر جا سکتا ہے. فرمایا کہ عورت کو اس حال میں بھی اپنے شوہر کے پاس آنا پڑے گا, اور اس پوزیشن میں بھی وہ اپنے شوہر کو اپنے جسم سے نہیں روک سکتی ہو. سن لو, اللہ کے نبی فرماتے اگر تم چولہے پر بھی بیٹھی ہو, روٹیاں پکا رہی ہو, آگ جل رہی ہو, روٹی جلتی ہے تو جل جانے دو. اگر تمہارا شوہر تمہیں بلاتا ہے کہ تم سے کچھ فائدہ حاصل کرے تو تم چولہے کو چھوڑ کر, روٹیاں پکانا چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس جاؤ گی, اس کے ارمان کو پورا کرو گی, اس کے دل کے مقصد کو پورا کرو گی. اس میں نو نہیں ہونا چاہیے. میری ماں بہنوں, یہ تمہارا گھر بنانے کے لیے محمد رسول اللہ نے اس حد تک اجازت دی ہے, اس حد تک حکم دیا ہے عورتوں کو, تاکہ تمہارا بھی گھر بنا رہے اور اس کا بھی گھر بنا رہے اور وہ دوسری طرف نہ بھٹکتا. شوہر کی اطاعت اور فرما برداری ہر حال میں ضروری ہے. یہاں تو شوہر کی اطاعت ہوتی ہے, شوہر کی. اللہ کے رسول اپنی بیوی کی تعریف کر رہے ہیں, عائشہ صدیقہ کی, تو عائشہ بھی تعریف کر رہی ہیں. اور ادھر تو حال یہ ہوتا ہے کہ عورتیں جلدی تعریف کرتی نہیں ہیں شوہر کی. زندگی بھر ناز و نعمتوں سے پالتا رہا ہو, ایک مرتبہ اس کی آپ مرضی کے خلاف کام کر دیجئے, یا ایک مرتبہ تھوڑا سا اس کو پیسہ ویسا کم مل جائے, تو کیا کہے گی زندگی میں کبھی سکون ملا ہے تمہارے گھر؟ پوری زندگی پہ پانی پھیر دے گی, آپ کی پوری زندگی پہ پانی پھیر دے گی, پوری زندگی.